रहमान नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं एक नए मौजू के साथ। उन्वान ये है कि झाड़ फूँक और तावीज़ गंडे, इसका इस्तेमाल जायज़ है या नहीं, इससे बचना चाहिए या करना चाहिए। आज हमारे माशरे में झाड़ फूँक एक ऐसा नासूर बन चुका है कि हर एक इंसान उसमें मुलव्विस है और उसके चक्कर में हर इंसान फंसा हुआ है। और झाड़ फूँक करने के नाम पर जो झाड़ फूँक करने के लिए बैठे हैं वो लोगों को फंसाते हैं और लोगों को बुलाते रहते हैं, उनसे अच्छी खासा रकम वसूल करते रहते हैं और तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके उनका इलाज करते हैं। ये जायज़ है या नहीं, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना आदम अली नदवी साहब। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। दीन में झाड़ फूँक की इजाज़त है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करने से पहले हम ये मालूम करते हैं कि झाड़ फूँक के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसकी क्या हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन, अम्मा बाद। झाड़ फूँक आमिलों की जानिब से और मरीज़ों की जानिब से जो चल रहा है, मरीज़ों की जानिब से वहम व खुराफात का सिलसिला है, आमिलों की जानिब से दजल व फ़रेब, धोखा और फ़राड चल रहा है। इसको तो मुआशरे का हर फ़र्द जानता है, मर्द औरत सभी जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आम तौर से लोग जिन पर भरोसा करते हैं, जिन पर एतमाद करते हैं, जिन आमिलीन को वो मोतबर समझते हैं, उनके यहाँ भी बसा औक़ात बेशुमार ख़राबियाँ और शिरकिया चीज़ें हैं जिनकी निशानदही ज़रूरी है और उसको ज़िक्र करने की ज़रूरत है। हम उनसे आगाह करते हैं, उनका तज़किरा करते हैं। मिसाल के तौर पर हम प्रतापगढ़ में ही जायज़ा लेते हैं। प्रतापगढ़ में एक मशहूर आलिम दीन है, प्रतापगढ़ में और अतराफ़ में मशहूर हैं और वो इलाज भी करते हैं, आमिल भी हैं। एक बच्ची से हमारा साबका पड़ा, बीमार हुई तो पानी दम कराने के लिए उनके घर वाले गार्जियन हमारे पास भी आए। तो उन्होंने ख़ुद बताया कि इनकी बच्ची वहाँ से इलाज चल रहा है और आमिल साहब ने उनको सूरह फलक और सूरह नास उल्टा पढ़ने के लिए कहा है। उल्टा का मतलब आप पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे फ़लक है तो कलफ़, नास है तो सान, यानी कुरान को उल्टा, जो सरीह कुफ्र है, जबकि वो मोतबर समझे जाते हैं। इसी तरीक़े से एक आलिम दीन है अपने प्रतापगढ़ में, मैंने ख़ुद उनसे कहा एक तावीज़ के लिए, तो कहने लगे कि ये तावीज़ तो चाँद रातों में बनती है। मैंने 2-3 बनाई थी और वो ख़त्म हो गई है, फिर चाँद रात आएगी तो बनाऊंगा और आपको दूंगा, क्योंकि चाँद के भी असरात होते हैं और चाँद में के असरात की वजह से जो तावीज़ बनती है उसमें उसके असरात रहते हैं। ये भी शिरक है। हदीस में कहा गया मुतिरना बिनौई कज़ा व कज़ा, कि अगर चाँद सितारों पर कोई भरोसा करके कहे कि इसकी वजह से ये काम हो रहे हैं तो ये शिरक है। इसी तरीक़े से एक आमिल साहब जो हमारे मदरसे में भी तशरीफ़ लाए, यहाँ बास परेशानियाँ चल रही थी तो उनको लाया गया और वो आए और उन्होंने करिश्मा दिखाया। रुमाल लिया और उस पर कुछ पढ़ करके दम किया और रुमाल में आग लग गई। सब दंग रह गए कि बड़े पहुँचे हुए बाबा हैं। ऐसे ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये जादू है और हदीस पाक में कहा गया जादूगरों के पास जो जाएगा उसने गोया कि कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्र का अमल किया है। और एक हदीस में आया है जो जादूगरों के पास या काहिनों के पास जाए 40 दिन तक उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, इबादतें कबूल नहीं होती। इसी तरह का एक और प्रतापगढ़ में अपने एक आमिल हैं जो रात में दुआ तावीज़ करते हैं ईशा के बाद। एक ख़ातून से साबका पड़ा, उन्होंने बताया कि वहाँ अपने बच्ची को, जो जवान बच्ची थी, उसको ले गए। उनके वालिद भी उनके साथ गए। मगरिब के बाद पहुँचे तो कहने लगे कि ईशा के बाद। और जब ईशा के बाद का वक्त हुआ तो उन्होंने कमरे में बच्ची को तन्हा अकेले बुलाया और उसके वालदा से और उसके बाप से ये कहा कि आप लोग बाहर बैठें। तो वालिद गैरतमंद थे, उन्होंने फ़ौरन अपनी बच्ची को लिया और माँ को भी डांटना शुरू किया कि कहाँ ले आई हो, और फ़ौरन बच्ची को वापस लेकर
ظاہر ہے غیر محرم ہے، رات کی تنہائی میں آپ کمرے میں تنہا غیر محرم کے ساتھ آپ اس جھاڑ پھونک کریں گے، شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون سے اور سابقہ پڑا، وہ ایک عامل پرتابی گڑھ میں ایک عامل کے پاس گئیں اور ان کے شوہر تھوڑے سے مطلب گڑبڑ تھے، بیوی کو کم چاہتے تھے اور حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اس سلسلے میں ہو گئیں اور تعویذ انہوں نے ان سے چاہا۔ تو ان عامل صاحب نے کہا کہ ہمیں تمہارا مادہ منویہ چاہیے، اس پر ہم دم کریں گے جو شوہر کو پلانا ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح کی یعنی خرافاتی چیزیں، اور یہ معتبر سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان کے یہاں کثرت سے بھی جاتے ہیں اور پڑھے لکھے حضرات ان کے یہاں جاتے ہیں۔ ایک خاتون اور کہنے لگی، ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان آتی جاتی ہیں رات میں، پتہ نہیں روزانہ کئی دن نظر پڑی، تو میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک عامل صاحب نے ان کو ایک چلہ بتایا ہے، جو عمل بتایا ہے، جو 40 دن تک یہ چلہ قبرستان ہی میں کریں گی اور مغرب کے بعد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے آمد و رفت کو قبرستان میں منع فرمایا ہے، اور رات کی تنہائی میں وہ جب جائے گی وہ تو اور مریض ہو جائے گی، ڈر جائے گی، سہم جائے گی، اگر وہ صحیح بھی ہے تو بیمار ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور عجیب و غریب واقعہ، ایک صاحب تھے، ان کی بچی بیمار رہتی تھی، کبھی دم کرانے پانی آتے تھے، دم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے ان سے ان کی بچی کی خیریت پوچھی کہ کیا حال ہے آپ کی بچی کا؟ کہنے لگے کہ اس کو ایک فلاں جگہ عامل ہیں، ان کے پاس ہم چھوڑ آئیں، اور انہوں نے کہا 40 دن رہنا پڑے گا، عمل کرنا ہے، 40 دن اس کو ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ میں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا کوئی وہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں، اسی گاؤں میں اس کی خالہ رہتی ہیں، جو دن میں کبھی کبھی چلی جاتی ہیں، دیکھ بھال کراتی ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، ہم نے کہا کہ کیا حال ہے بچی آپ کی، واپس آئی خیریت سے؟ کہنے لگے نہیں، عامل صاحب نے کہا ہے کہ وہ چلہ خراب ہو گیا، نیا چلہ شروع ہونا ہے۔ یعنی یہ بے حیائی چل رہی ہے جو ہے جھاڑ پھونک کے نام پر۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ جو ہوا وہ ظاہر ہے، وہ بے پردگی کا اور اللہ کے رسول کے احکامات کے توڑنے کا جو انجام ہے وہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے یہاں دیکھتے ہوں گے کہ پیالی چل رہی ہے، جس میں کچھ جلانے کے لیے عام طور سے عامل دیتے ہیں، اور اس میں جو تحریر لکھی ہوئی ہے، جن سے مدد چاہی گئی ہے، وہ جن ہیں، شیاطین ہیں، ہارون ہیں، قارون ہیں اور فرعون ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا قارون یا فرعون یا حامان، اس طرح لکھا ہوا، اور ان سے مدد چاہی گئی ہے، جو صریح شرک اور کفر کا معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جنوں کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ ان کو متصرف بالذات سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے وہ طاقت و قوت سمجھی جاتی ہے جو اللہ کے شایع نشان ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن کسی کو مار بھی سکتا ہے، کسی کو بیمار کر سکتا ہے، کسی کو پریشان کر سکتا ہے۔ ہم تنہائی میں دل میں بسا اوقات بعض لوگ سوچتے ہیں، دل میں کوئی چیز سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو پتہ چل جائے گا، جن کو معلوم ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی چیز چھپا کے رکھی ہے، پتہ چلا جن کو پتہ چل گیا کہ وہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ یعنی خدا کے شایان شان جو طاقت و قوت اور قدرت ہے، وہ ہم جنوں کے لیے مانتے ہیں، جو غلط بات ہے۔ اور ہمارے عاملین بھی جنوں کو حد سے زیادہ پاور دے دیتے ہیں، اور یہ ایسا کچھ سمجھا دیتے ہیں کہ گویا جن سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ آنے والوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف جنوں کا، بھوت پریت کا ایسا وہم ان پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہیں، یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور اس کے چکر میں پھر ان کے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کاہنوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کثرت سے، مثال کے طور پر بعض عاملین کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ فٹافٹ بتا دیتے ہیں کہ تم یہ کھا کر کے آئے ہو، اور تمہارے گھر میں تمہارے اتنے بھائی ہیں، آج تمہارے گھر میں یہ پکا تھا، تمہارا دروازہ پچھم کی طرف ہے یا پورب کی طرف ہے، اور تمہارے آنگن میں یہ پیڑ لگا ہوا ہے اور وہ لگا ہوا ہے۔ یعنی غیب کی بے شمار باتیں بتلانے لگتے ہیں، اور سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ تو بغیر بتائے ہوئے سب جان لیتے ہیں، مرض کو بغیر بتائے ہوئے انہوں نے جان لیا، اور ہمارے گھر کے حالات، نجی حالات جان لیے، اور سمجھتے ہیں کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جنوں سے تعلقات رکھتے ہیں،
اور پھر وہ جن ان کے پاس خبریں دیتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو کاہنوں کے پاس جائے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جھاڑ پھونک کے نام پر یہ چل رہا ہے، اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ اس کو جانیں تاکہ ان چیزوں شرکیہ چیزوں میں نہ پڑیں۔ اور پھر شرکیہ چیزوں کے علاوہ معاشرتی کتنی خرابیاں ہیں، سماجی کتنی خرابیاں ہیں کہ جھاڑ پھونک کی وجہ سے عاملین بتا دیتے ہیں کہ فلاں پڑوسی نے کیا ہے، تمہارے گھر کے فلاں شخص نے تم پر یہ تعویذ کیا ہے، جبکہ وہ یقینی چیز نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کینہ حسد بغض یہ سب جنم لیتا ہے۔ بسا اوقات قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرتاپ گڑھ میں بہت پہلے ایک عالم دین کا مرڈر ہوا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ معاملہ اسی جھاڑ پھونک کا تھا۔ اور سماج میں بھی بسا اوقات لوگوں میں گولیاں چل جاتی ہیں، لڑائیاں چل جاتی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے خاندان اجڑ گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے عاملوں کی اس غلط خبر دینے کی وجہ سے۔ تو سماجی بھی بے شمار خرابیاں ہیں۔ اس وجہ سے اس میں جو ابتلاء عام چل رہا ہے کہ سبھی اس میں مبتلا ہیں، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے، اور صحیح عاملوں کے پاس جو ان چیزوں کو نہ کرتے ہوں، لوگوں کو گمراہ نہ کرتے ہوں، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔